بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ چھپکلی کو مارنے میں ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ چھپکلی کو مارنا چاہیے اور بعض اس سے منع کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا سبق دیتی ہے، آپ کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا گیا، اور روایات میں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا۔ آیا چھپکلی کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایت موجود ہے، اور اگر ثواب ملتا ہے تو کس قدر ثواب ملتا ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سامعین، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے اور گروہ میں بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 5000 اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں اور 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اور ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کے لیے حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکاری جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ سامعین، چھپکلی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ خواتین کو تو اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اسے دیکھتی ہیں تو ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ کچن، بیڈ روم یا باتھ روم میں چھپکلی موجود تھی۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلیاں عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے۔ یہ عام طور پر گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر پائی جاتی ہیں۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھر میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی، بس ان کو دیکھ کر کراہت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں سے بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں۔ سامعین، عام طور پر مسلمانوں کا ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر اس کو نہ مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے میں کیا وجہ ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے والا واقعہ، اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ پرندوں اور جنوں انس کے درمیان بھی ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق ایک چونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا، تو چونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس موقع پر چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے، تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ اس موقع پر یہ چھپکلی ہی تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک اور صحابی فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ غلام جب بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام جانور بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ سامعین، اب آپ کو بتائیں گے کہ چھپکلی کو مارنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ حدیث نبی کے مطابق چھپکلی کو عربی زبان میں وزغ کہا جاتا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھر میں پائی جانے والی چھپکلی وزغ کی ہی ایک قسم ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔
اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکیں ماری تھی۔ اور ایک جگہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسد قرار دیا۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور مضر ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کے ایذا سے بچایا جا سکے۔ سامعین، کتنے ہی ایسے واقعات سننے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی تو اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حدیث نبوی میں رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح سے ڈھانپنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ سامعین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کے بارے میں کیا روایت ہے۔ ارشاد نبی ہے کہ جو چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی دوسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی ہے اور اس پر 100 نیکیاں بھی ہیں، لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے مار دینا چاہیے۔ سامعین، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔